أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الذین وہ لوگ، اذا جب، اصابت پہنچتی ہے، مصیبت، ہم ان کو، مصیبت کوئی مصیبت، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، راجیم عین، راجع، جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے ساتھ ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ہماری مصیبت جاتی رہتی ہے، اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ یہ توفیق کیسے، کب ملتی ہے انسان کو؟ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ضرور آزمائش ہوگی، آزمائش شرط ہے، امتحان ضرور ہوگا، کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں گی، آتی ہیں۔ زندگی میں آپ نے شاید ہی کسی شخص کو دیکھا ہو جو پریشان حال نہ ہو، آپ کے پاس بیٹھے اور پریشانیوں کا ذکر نہ کرے، اپنی غم کی داستان نہ سنائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یہ تو ہو کر رہے گا، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوروں کی کمی سے، بیماریوں سے، پھلوں کی کمی سے، آمدنی کی کمی سے، نوکری کے جانے سے، لیکن جو صبر کرتا ہے اس کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، صرف شکوے شکایتیں کرنے والوں کے لیے نہیں، لوگوں کو اپنی غموں کی داستانیں سنانے والوں کے لیے نہیں۔ صبر اور صلاح، یہ پورا رکوع، یہ آگے بتدریج ساری آیات انٹر لنکڈ ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے، ہمیشہ ہوپ فل رہتے ہیں، ہمیشہ گریٹفل رہتے ہیں۔ دو الفاظ کبھی بھی نہ بھولیے، بینگ ہیلپ فل، ہوپ فل، گریٹفل۔ فیوچر کے بارے میں ہوپ فل رہیں، ماضی کے بارے میں تھینک فل رہیں اور گریٹفل رہیں۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت سوچتے ہیں کہ اللہ تو نے اتنے اچھے دن بھی تو دکھائے تھے ہمیں، آج تکلیف آ گئی۔ ہمیشہ تو تکلیف نہیں ہوتی، زیادہ تر آرام رہتا ہے، صحت رہتا ہے، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی مشکل آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں میں نے تو شاید کبھی سکھ کا سانس ہی نہیں لیا۔ ان تکلیفات کے باوجود جب آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اس احساس کو فیل کیجئے۔ قرآن کے طالبہ اور طالبات، قرآن سے جڑنے والوں، ابھی جیسے میں بیٹھی ہوں، گرمی ہے لیکن پنکھا نہیں چل رہا، مجھے کوئی گرمی نہیں آ رہی، کیوں کہ میرے اندر کی ٹھنڈک ہے، میرے اندر کا احساس ہے جو انتہائی خوشگوار ہے۔ میں خوش ہوں، میں اکیلے قرآن پڑھتی تو مجھے کم ثواب ملتا، میں آپ سب کے ساتھ مل کر پڑھ رہی ہوں، مجھے زیادہ ثواب مل رہا ہے، مجھے زیادہ اجر مل رہا ہے۔ میں گھر میں بیٹھ کر اکیلے پڑھتی یا جماعت کے ساتھ کلاس میں بیٹھ کر، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اس مجلس کو رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، زمین سے آسمان تک، درجہ بدرجہ، تہ بتہ۔
پھر وہ ہمارے حق میں گواہیاں دیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر رحمتوں کی برسات کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، بظاہر وہ کہاں تھے؟ آگ میں، اور اندر کیا تھا؟ ٹھنڈک۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اصل چیز باہر نہیں، اندر ہے۔ اپنے اندر کو جھانکیے، دیکھیے، کسی بھی غم، دکھ، تکلیف، تڑپ، پریشانی، ہاری، بیماری، آپ کے اندر کا کیا حال ہے؟ اندر اللہ سے جڑا ہوا ہے یا شکوے شکایتیں کر رہا ہے؟ اندر ایک خوشخبری ہے، ایک صبر ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، ایک سکون ہے۔ پھر نماز اور صبر کے ذریعے اس ٹھنڈک کو حاصل کیجئے، پریشانی کو ختم کیجئے۔ دنیا تو نام ہی غموں کا ہے اور پریشانیوں کا ہے، مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ نے آج تک کسی دنیا میں کسی بندے کو دیکھا ہے جس کی ساری الجھنیں، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں؟ نہیں، دو ختم ہوتی ہیں تو تین اور آ جاتی ہیں۔ اس ٹھنڈک کو فیل کیجئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے، آزما لیجئے۔ کئی بار ایسے ہوا، چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کر لیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں پڑھ رہی تھی ابھی، اور یہ میں نے لفظ نیا نیا سیکھا تھا اللہ تعالیٰ کے کلام سے۔ اب تو اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بار شکر ہے الحمدللہ کہ یہ روٹین بن گئی ہے۔ لوگ بڑے متعجب ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں ہمارے سلام کرنے پہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ کہتے ہیں لو جی، یہ اتنا کون سا چینل مل گیا ہے، یہ کون سی ایمبیسی مل گئی ہے، یہ سعودی ایئر لائن تو نہیں مل گئی، کیا ہوا؟ بہرحال پھر کسی چھوٹی بڑی غم اور پریشانی پہ انا للہ و انا الیہ راجعون اپنا معمول بنا لیجئے۔ پھر دیکھیے اللہ آپ کے غم کو خوشی میں کیسے بدلتے ہیں، کیونکہ وہ قادر ہے، کیونکہ وہ قدیر ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، بڑی مزے کی سٹوری ہے۔ مجھے فجر کے وقت سے پہلے اٹھنا ہوتا تھا، بچوں کو اسکول بھیجنا اور خود قرآن کلاس میں جانا۔ افسوس اور مزے کی بات یہ، خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، کہ ماچس نہیں تھی۔ ڈھونڈا بہت، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کی قدرت کہ ماچس تو مل گئی، حالت اس کی کچھ خستہ ہی تھی اور تیلی بھی کوئی ایک ہی تھی، لیکن اللہ نے مدد کی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ ماشاءاللہ چولہا جل گیا، میں بڑی خوش ہوئی، میں نے بڑے مزے سے اپنے سارے کام کیے، دن بھر کاموں میں لگی رہی، اور جیسے تیسے وقت گزرتا گیا۔ بہرحال جب دوبارہ مجھے نوبت آئی چولہا جلانے کی، تو بالاتفاق کوئی ایسا ہی وقت تھا کہ جب یا تو کوئی بندہ نہیں تھا یا دکان کھلی نہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ میں بڑی پریشان ہوئی اور میں نے اپنے آپ کو بھی بڑا ڈانٹا کہ میں کیوں بھول گئی تھی، لیکن کیونکہ میرے پاس ہتھیار موجود تھا، اللہ کا کلام، اللہ کا وعدہ، سچا اور سچا، یقینی، جس میں فائدہ ہے۔ مجھے بھی یقیناً فائدہ ہوا، میں وہ پڑھنے لگ گئی اور میں آگے پیچھے ڈھونڈنے لگ گئی۔ الماری میں دیکھ رہی تھی کہ کافی دنوں سے میں نے صفائی نہیں کی ہوئی تھی۔ میں کپڑا لے کے ساری بوٹلز کو، سارے چینی پتی والے برتنوں کو اور دیگر کپس وغیرہ اور برتنوں کو میں الگ الگ کر کے صاف کر کے رکھنے لگی، اور جھاڑو سے الماری کے اندر کے جالے اور میل کچیل نکالنے لگی۔ آپ یقین کیجئے کہ ماچس ہم پڑی ہوتی ہیں اور منگا لیتے ہیں، سودا پڑا ہوتا ہے اور منگا لیتے ہیں، ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کی وہ ڈھونڈنے کی۔ میں سمجھ رہی تھی یہی آخری ماچس ہے، جبکہ اندر 3-4 ماچس کی بھری ہوئی ڈبیاں پڑی ہوئی، ماچسیں پڑی ہوئی تیلیوں سے بھری ہوئی۔ میں نے خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، کیونکہ مجھے پتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون میں پڑھوں، میں اس کا ورد کروں، اور اللہ مجھے نہ دے جو کچھ میں مانگ رہی ہوں، یہ تو ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابیات کے کئی واقعات، احادیث مبارکہ آپ نے سنے ہوں گے، یقیناً ہم پتہ نہیں کیوں اوپر دل سے سنتے ہیں، ہم اس کو دل کی گہرائی سے نہیں سنتے اور اپنے عمل میں نہیں لاتے۔ یقین مانیے پھر ایسا ہزاروں مرتبہ ہوا میری زندگی میں، غم خوشی میں بدل گئے۔ آپ بھی آزما لیجئے،
اپنے غموں کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، صرف اتنا کہہ دیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔